ٹویٹر پہ شیئر بھی کیجئے گا اور دوسرے دوستوں تک یہ معلومات بھی پہنچائیے گا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو کہیں آپ مان لیں؟ ایبسلوٹلی ناٹ۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں جی ہاں، آپ غلام ہیں، آپ ہر بات ان کی مان رہے ہیں، ان کے تمام اہداف کو پورا کر رہے ہیں۔ اب تو آپ کو کہنا چاہیے ایبسلوٹلی یس، ٹھیک ہے۔ تو کل جو کارٹون انٹرنیشنل اخبارات میں بھی شائع ہوا، آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے خان صاحب کا کیا ٹیٹوز انہوں نے بنا کے پیش کیا۔ بہرحال بات ہو رہی تھی پہلے بھی علاق میں میری کہ دجالی سسٹم قوم یوتھ کا جھوٹ اور 7 بائی پہ، یعنی کہ وہ 1.5 کروڑ روپے والی گاڑی کا جو انہوں نے الزام لگایا تھا۔ بہرحال اس ولاگ میں نے گاڑی کا نمبر، اس کے مالک کی ہر چیز میں نے پہلے ولاگ میں آپ کو بتا دی تھی کہ جناب وہ کس بندے کی، ایڈوکیٹ کی گاڑی ہے، کہاں پہ اس کا مکان ہے، سرچ کر لیں جا کے، کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی قوم یوتھ کا بندہ آپ سے کوئی فیس بک پہ، کوئی یوٹیوب پہ، جہاں پہ بھی آپ قوم یوتھ یا ان سے ملحقہ جتنے بھی ان کے چینلز ہیں، وہاں سے جب بھی کوئی خبر دیکھیں تو پہلے اس کی تصدیق جا کے کر لیا کریں۔ تو اس طرح شیئر کرنا نہ شروع کر دیا کریں سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ وغیرہ، پہلے اسے تصدیق کر لیا کریں، کیونکہ دجالی سسٹم کے تحت آپ کو بتایا تھا کہ جو نظام پاکستان میں یہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر بندے کو ان کا فریب سچ نظر آئے، کیونکہ دجال کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ اس کا جو بھی فریب ہے جھوٹ تھا، ٹھیک ہے، دجالی سسٹم کے تحت دجل یعنی فریب کیا جائے گا لوگوں سے، وہ سچ نظر آئے گا۔ تو پاکستان میں بھی ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آتے ہی دجال کو تسلیم کر دیں، اسے فریب کو یعنی تسلیم کر لیں۔ تو پچھلے دنوں آپ نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی ان کی کہ شہباز گل پہ جو جناب انہوں نے تشدد کا رولا ڈالا، اسے سانس نہیں آ رہی جناب، پھر حکومت نے ویڈیو وہ لانچ کی جس میں شہباز گل کھا رہے تھے، پولیس والوں کو کچھ آرڈر دے رہے تھے بیٹھ کے آرام سے اخبار۔ تو ایک بندے ہیں چیمہ صاحب، انہوں نے آ کے جناب دنیا نیوز پہ کہا کہ جناب یہ جیو ٹی وی کا فلانا یعنی اینکر ہے جناب، وہاں پہ وہ رپڑ پڑ گئے کہ میری دور کی اینک جناب، یہ وہی چیمہ صاحب تھے جنہوں نے اپنے کاغذ نامزدگی بھی غلط فل کیے تھے اور اپنی بیگم صاحب کے بھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ آ کے کہہ رہے ہیں جناب آپ غور سے دیکھیں یہ یعنی کہ جیو نیوز کا فلانا اینکر ہے۔ تو ان کے جھوٹ یعنی کہ میڈیا پہ بھی، ٹاک شو میں بھی اور سامنے بھی آ کے یہ اس یعنی ڈٹھائی کے ساتھ یعنی جھوٹ بولتے ہیں کہ اگلوں کو سچ لگے۔ تو جتنا بھی شہباز گل پہ تشدد ہوا، آپ ان کی ویڈیو دیکھیں کہ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ان پہ اتنا تشدد ہوا۔ پھر جی انہوں نے کہا کہ انہیں جنسی طور پہ یعنی کہ کیا گیا، جنسی زیادتی کی گئی۔ تو جناب جنسی زیادتی کی سب کچھ کیا گیا، اتنے باوجود وہ بندہ آرام سے بیٹھ کے اخبار پڑھ رہا ہے، یعنی کہ وہ فائلیں اپنی چیک کر رہا ہے، وہ کھانے کھا رہا ہے جناب، مختلف ویڈیوز میں حکومت نے دکھایا ان کو، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان سے پوچھیں جناب جو کہتے ہیں ان کی جنسی یعنی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، پوچھیں کون سا ایسا اعلیٰ کار تھا آپ کے پاس یا کسی بندے نے آپ کو بتایا؟ یہ وہی 35 پینچر والی کہانی کہ کسی نے کہا، یعنی کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے بتا دیا جناب 35 حلقوں میں ایسا، وہ تو آپ نے کہہ دیا، یعنی کہ جو بات کسی سنی وہ آگے کہہ دی، مجھے سلو پوائزن دیا جائے گا وہ آگے پھیلا دی، مجھے ایسے مارا جائے گا، میرے کھانے میں کیا آ رہا ہے، عمران خان کو کھانا کیا دیا جا رہا ہے، یعنی کہ قوم کو پہلے تیار کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے جناب عوام کی اور افواج کی، جو پاکستان کی افواج ہیں جو ان کے ساتھ عوام کی یعنی کہ ٹاکرا کروانے کے لیے انہوں نے سارے بندوبست کیے، لیکن افواج پاکستان نے اس کو ناکام کر دیا۔ لیکن یہ ہے کہ جو بھی آپ خبر دیکھیں پہلے اس کی تصدیق کر لیا کریں، کیونکہ یہ دجالی سسٹم کے تحت پاکستان میں بولا جانے والا جھوٹ جو ہے نا، یہ کثرت سے قوم یوتھ یعنی کہ اس فریب کو یعنی کہ استعمال کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ اور اکاؤنٹس میں بھی انہوں نے جو بندے بھرتی کیے ہیں۔ جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لبیک والوں کی اور دعوت اسلامی والوں کی لڑائی کروانے کے لیے انہیں فیک اکاؤنٹس بنائے۔ آپ شروع سے لے کے اب تک کپتان صاحب کی اپنی تقریریں دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں تو آپ کو 95% تقریباً وہ فیک ہی نظر آئیں گے، یعنی کہ فیک خبریں پھیلاتے ہوئے، فیک باتیں کرتے ہوئے، خود بھی فیک ہی ہیں تقریباً وہ۔ تو انہوں نے اکاؤنٹس کھولے کہ لبیک والوں کی، تحریک لبیک والوں کی اور دعوت اسلامی، بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ ان کے حکومت، اس وقت کی حکومت کے پی ٹی آئی کی حکومت کے بنائے ہوئے فیک اکاؤنٹس تھے، ٹھیک ہے، کہ آپس میں یہ لڑیں ایک دوسرے پہ۔ لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو سامنے بے نقاب کیا، بتایا جناب کہ
یہ پی ٹی آئی کے وہ 2700-2800 جو فیک اکاؤنٹس تھے جو لڑکوں کو انہوں نے ہائر کیا تھا 25,000 پہ 30,000 پہ لاکھ پہ وہ اکاؤنٹ چلانے والے، یعنی کہ نہ ان کا دعوت اسلامی سے کوئی تعلق تھا تو نہ ان کا تحریک لبیک سے تعلق تھا، تو ان کا پی ٹی آئی سے تھا۔ تو آج آپ کو شہباز گل پہ ترس آ رہا ہے جو کسی کی کبھی منجی ٹھوک رہے تھے، کسی پہ رندہ پھیر رہے تھے، کسی کو کہہ رہے تھے میں جب جاؤں گا تو میری کمر میں درد نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں کہ وہ جج صاحب کے سامنے جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے سانس نہیں آ رہا ہے، ایسے نہیں۔ ویڈیو میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے کیسے فریب اس پاکستان کے سیاستدان کرتے ہیں۔ جو اس کو گورنر ہاؤس کو کہہ رہے تھے کہ یہ انگریزوں کی بنائے ہوئے قانون ہیں، ہم ان کو توڑ کے یونیورسٹیاں بنائیں گے، ہم یعنی کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، کروڑوں نوکریاں دیں گے، ٹھیک ہے۔ 3.5 سال میں معیشت کا تو ستیہ ناش اس بندے نے کیا، پاکستان کی معیشت کا، جو آج ہم بھگت رہے ہیں نا ساری، یہ انہی کا کیا ہوا کارنامہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ بھینسیں بیچنا شروع ہوئے نا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بڑا کوئی کام ڈالیں گے، تو بڑا کام ڈال کے ان کے دکھا دیا۔ تو دوسری بات ہے کہ وہ جب گاڑیاں بیچنے لگے تھے پرانی، تو اب جا کے ایک 7 بائی کی 1.5 کروڑ روپے والی گاڑی پہ آپ نے اتنا سوشل میڈیا میں جھوٹ پھیلایا، اس کا فتنہ بنا کے جناب تحریکی بھائیوں کو آپ نے ورگلانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ہم نے آپ کا بے نقاب کیا۔ لیکن دیکھ لیں کہ وہ جا کے لسٹ دیکھیں جو آپ کے وزیروں اور مشیروں کی صرف عیاشیوں کے لیے اربوں روپے کی گاڑیاں خریدی گئی تھیں۔ پرانی گاڑیاں بیچ کے جناب ہمارا کپتان تو سائیکل پہ جائے گا، ابھی تو ہیلی کاپٹر کی بات ہی نہیں ہو رہی، اس کے تیل کی بات ہی نہیں ہو رہی، جہازوں کی بات ہی نہیں ہو رہی، صرف ان گاڑیوں کی ہو رہی ہے اربوں روپے کی جو آپ کے وزیروں اور مشیروں۔ آپ دیکھیں نہ ان کے پاس سوائے پارٹی عہدہ ہے، تو نہ ایم پی اے ایم این اے، نہ کوئی وہ وزیر و مشیر ہے، وزیر اعظم ہے، تو 32 گاڑیاں جناب پولیس کی، پنجاب پولیس انہیں پروٹوکول کی دے رہی ہے۔ جب دوسری پارٹی کسی ایک بندے کو 1 یا 2 گاڑی ہے، 2-4 پولیس والے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے باپ کا پیسہ ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے؟ تو جناب آپ دیکھیں کہ یورپی یونین بھی آ گئی ہے اپنے چیلے کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، میدان میں، کہ آپ یہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ دوسرے حکمرانوں کے لیے تو یورپی یونین نہیں آتی تھی، لیکن کیونکہ ان کے اہداف وہ پورے کر رہے تھے، آپ دیکھیں کہ ان کے اہداف وہ پورے کر رہے تھے تو تواتر کے ساتھ، تو اللہ نے بچا لیا اس ملک کو، ورنہ یہ جو نیوکلیئر بم میں یہ بھی چلا جاتا جناب، تو ان لوگوں نے یہی کہنا تھا قومی یوتھ نے کہ ہم بھوکے مار رہے ہیں جناب، کو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے کیا ہوگا جناب، کشمیر انڈیا کو دینے سے کیا ہوگا جناب، ہم نے کوئی ایٹم ہم روٹی کے ساتھ کھانا ہے۔ تو ان کے جو ہے نا دجالی سسٹم کے تحت انہوں نے یہی کام کرنا تھا کہ پاکستان کو نیوکل پاور سے یعنی کہ وہ ختم کرنی تھی یہاں سے، اور یہ بھی بیک رول یعنی کہ کرنی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ نے اس ملک کو بچا لیا، اللہ ہی اس کی حفاظت فرمائے ان فتنہ و فساد جعلی سسٹم لانے والوں سے۔ ان کے جو اہداف تھے جو یورپی یونین کے، وہ ان کا یعنی کہ آپ مان لیں کہ حکیم سعید صاحب اور جو تھے ڈاکٹر اسرار صاحب، وہ غلط نہیں کہتے، سچ کہہ رہے تھے۔ کئی سال پہلے انہوں نے یہ انکشاف کر دیا تھا جو 3.5 سال میں آپ نے دیکھا۔ اب آپ کے دماغوں میں الی لگی ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہو، آپ کو دجالیت اتنی آپ پہ مسلط ہو گئی ہو جناب کہ آپ کو ہر فریب اس کا سچ نظر آ رہا ہے، تو آپ تو اس کے خلاف کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو 3.5 سال میں اسے معیشت کا اسٹیٹ بینک گروی رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، تو یہاں تک کہ IMF تو اب وہ باتیں کر رہا تھا آپ کے پاس کوئی یعنی چیز نہیں رہی باقی گروی رکھنے کے لیے، آپ ایٹم بم ہی ہیں۔ تو اللہ نے اس ملک کو بچا لیا، ورنہ آپ نے تو کام ڈال دیا تھا اس ملک کا۔ تو دیکھ لیں کہ آج شہباز گل پہ آپ کو تشدد نظر آ رہا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جناب آج تو آپ کو شہباز گل صاحب پہ تشدد نظر آ رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ جب 7 بائی پہ تشدد ہو رہا تھا، ایک بے گناہ حافظ قرآن کو معاہدہ آپ نے کیا کہ ہم پارلیمنٹ میں لائیں گے جناب، اسمبلی میں لائیں گے یہ قانون فرانس کے خلاف جناب، یہ پاس کرائیں گے جناب۔ ہمارا کیا مطالبہ تھا جناب، اب لائیں، اگر وہ ہاں کرتے ہیں ہاں، نہ کرتے ہیں نہ۔ تو آپ نے چند دن پہلے ہی غیر قانونی طور پہ 7 بائی جنازے پہ گئی، وہاں پہ سے آپ نے گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد جناب ان پہ بے پناہ تشدد کیا گیا، بلکہ کسی کو ملنے بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ جس کمرے میں رکھا گیا نہ وہاں پنکھا تھا، نہ ہوا تھی، کچھ تھی۔ ان کو کپڑے تک یعنی کہ تبدیل نہیں کرنے دیے جاتے تھے، کسی اینکر کو، کسی بھی میڈیا پرسن کو، کسی بھی صحافی کو، ایون کہ ان کے گھر والوں کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ آج آپ کپتان
صاحب ملنے گئے ہیں شہباز گل سے اگر، تو وہ انہوں نے ملنے، یہ آپ کے کیے ہوئے بنائے ہوئے قانون سر، جو آپ کو سزائیں ہو رہی ہیں جس قانون کے تحت آپ پکڑے گئے ہیں، آپ کی وہ جو ممنوعہ فارغ فنڈنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو پکڑی گئی ہے، سب کچھ پکڑا گیا آپ کا سسٹم، جو زکوٰۃ و خراج کے پیسے، یہ آپ کی بنائے ہوئے قانون ہے، جس کے تحت آپ کو میڈیا پہ بین کیا گیا، جناب آپ کی تقریریں یہ آپ ہی بنائے ہوئے پیمرا کے قانون ہے، کسی اور کے بنائے ہوئے قانون نہیں۔ تو سعد بھائی کو جب آپ الٹا ہی لٹکا کے ان کی تشدد کرتے تھے، خون سے یعنی کہ ان کے گردوں سے خون تک آ گیا تھا، تو اس وقت انسانیت یا یورپی یونین کو کسی کو بھی یاد نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ان کے چیلے نہیں تھے، ہم ان کے قادیانیت پھیلانے والے، ٹھیک ہے، اس پاکستان کو تباہ حال کرنے والوں کے خلاف تھے، ان کے دشمن تھے، جو پاکستان کو دجالی سسٹم میں لے کے جانا چاہتے تھے۔ تو آپ تو ان کے کیا کہتے ہیں پالے ہوئے پالتو ہیں سارے، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نہ کہا کریں ہم کوئی غلام ہیں جناب، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جب بھی یہ امریکہ کے خلاف، ان کے خلاف یہ کہیں گے نہیں یہ مداخلت ہوئی ہے، ان کو پتہ سی یہ قوم شروع سے امریکہ اور انڈیا کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کو ابھارا جائے کہ جناب یہ سب کچھ امریکہ کروا رہا ہے ان سے، تو قوم اٹھ کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کی 3.5 سال کی وہ جو ناقص کارکردگی ہے اس کو بھول کے جناب ایک بیانیے پہ حالی سفید کاغذ جو آپ نے لہرا دیا اس پہ کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی جناب جو یہ کہہ رہا سچ کہہ رہا، تو ٹھیک ہے۔ اب ان پہ دجالیت کا پردہ پڑا ہوا ہے لیکن ہم پہ نہیں پڑا ہوا، اکثریت آج بھی پاکستانیوں کو فوج پاکستان کے ساتھ ہے الحمدللہ، وہ دجالیت کے خلاف ہے، اسرائیل کے خلاف ہے، اور ان لوگوں کے قادیانیت سمیت ہر اس بندے کے، ہر اس ادارے کے اور ہر اس ملک کے خلاف ہے جو اس پاکستان کو تباہ حال کرنا چاہتا ہے۔ الحمدللہ یہ پاکستان اللہ نے چاہا تو تا قیامت تک قائم رہے گا، اور آپ کی دجالیت کے جتنے بھی قانون آپ سسٹم میں لانا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ اس وقت انسانیت آپ کو یاد نہیں آ رہی تھی کہ جب سعد بھائی پہ آپ یہ ظلم کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کے گردوں سے خون تک اگر ایک بے گناہ 26 سالہ حافظ قرآن کو آپ نے یعنی کہ اتنا اس پہ تشدد کیا کہ ان کے گردوں سے خون تک آنا شروع ہو گیا، اس وقت یعنی کہ آپ کو کوئی ڈاکٹر، کوئی پیمز ہسپتال، ٹھیک ہے، تو کوئی پولی کلینک، کوئی چیز آپ کو اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی، یعنی اس وقت ان کو بے حال کر کے آپ نے وہاں پہ رکھا ہوا، زندہ رہے تو رہے، مرتا ہے تو مرے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی تو کہہ رہے تھے کہ اگر جب سعد بھائی گئے تو سعد بھائی نے کہا کہ جب میں نے کہا کہ اتنے سالوں سے اگر عافیہ صدیقی، ٹھیک ہے، ان دجالیوں کے یعنی کہ دجالی ہم کہیں گے ان کو کہ ان کے یعنی کہ تشدد سہ رہی ہے، تو میں تو ایک مرد ہوں الحمدللہ، میں تو یہ تو پھر بھی پاکستان کی زمین ہے، پاکستان کا سب کچھ، میں ایک مرد ہوں اتنا تشدد برداشت کر کے، یعنی کہ وہ بھی تو کر رہی ہے نا غیر مسلموں کا تشدد۔ تو الحمدللہ ہمارا کل بھی جو حافظ سعد بھائی تھے تو الحمدللہ امیر المجاہدین کے لہتے جگر، کل بھی وہ قائم و دائم تھے، آج بھی الحمدللہ دیکھ لیں کہ وہ 26 سالہ حافظ قرآن کی جو آہیں تھیں نا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو لگ رہی ہیں کہ دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ در بدر ہو رہے ہیں، آپ کیسے بھٹک رہے ہیں، اب میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ کہ آپ کیسے بھٹک رہے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں آپ کیسے بھٹک رہے ہیں، تو ہر در پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جن کو آپ بوٹ پالشیوں کا سب کو کہہ رہے تھے آج آپ سب کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یورپی یونین کے سامنے، اپنے آقاؤں کے سامنے، سب کے سامنے کہ مجھے بچا لو، لیکن یہ وہ بددعائیں ہیں جو قیامت تک پیچھا کرتی ہیں، جو آپ نے ایک بے گناہ 26 سالہ نوجوان پہ ظلم کیا، تو الحمدللہ دیکھیں اللہ نے اس کو عزت دے دی، اس کی تحریک کو عزت دی، آج تحریک آگے سے بڑھ چڑھ کے زیادہ سے زیادہ کام کر رہی ہے، لیکن آپ جو اس کو بین کر رہے تھے، انڈیا اور اسرائیل کی فنڈنگ کا بھی الزام لا رہے تھے، وہ فنڈنگ تو آپ پہ ثابت ہو رہی ہے کہ انڈین کمپنی سے اسرائیل کی کمپنی سے فنڈنگ لینا، یہ سارا کچھ معاملات جو تھے۔ تو یہ میرا پیغام پورے پاکستانیوں کو کہ سن لیں کہ منگتا منگتا ہوتا ہے، یاد رکھیں، عام زبان میں بات کر رہا ہوں کہ منگتا منگتا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتے بھی مانگتا رہتا ہے، اس کے بعد بھی مانگنے ہی اس کا کام ہے، لاسٹ تک وہ مانگتا ہی رہتا ہے، یہ بیکاری کی عادت نہیں ختم ہوتی مانگنے کی نا، ٹھیک ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا زکوٰۃ ہے خیرات ہے کہاں سے ہے کیا نہیں، بس وہ ایک بہانہ ڈھونڈے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے گاڑیوں پہ یہاں پہ دیکھا ہوگا کہ ایک بیگ لٹکایا ہوتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے، ساتھ عورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک بچہ انہوں نے ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ ہم جنگ سے آئے ہیں، لاہور سے آئے ہیں، کراچی سے آئے ہیں، کسی نے ہماری جیب کاٹ لی، وہ آپ ایک ہفتے بعد جائیں گے پھر وہ آپ کو نظر آ جائیں گے وہاں پہ، کسی اور اڈے پہ جائیں گے مانگتے، یعنی کہ وہ جو گدھا گری کا ہے نا، وہ فراڈ کرنے کا، فریب کرنے کا، وہ جو ان کو اس کمائی میں مزہ آتا ہے وہ حلال کی میں نہیں آتا، تو آپ کا بھی دجالی سسٹم کے تحت قومی یوتھ کا یہ حال ہے ان کے سربراہ کا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میرے پاکستان کو قائم و دائم رکھے، میری تحریک کو اللہ پاک اور بڑھ چڑھ کے